اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 20 میں نصاب زکوٰۃ میں شمار نہ ہونے والے جانور کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ نصاب زکوٰۃ میں شمار نہ ہونے والے جانوروں کے متعلق بحث ہو رہی ہے۔ متعلقہ اصطلاحات، متعلقہ فروعات اور مسائل، شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل، اور مذکورہ حکم کی ادلہ اور روایات پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ زکوٰۃ انعام ثلاثہ کے بارے میں جو گفتگو تھی اس کے مختلف مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہم آئیں گے کہ کون کون سے جانور ان کو نصاب زکوٰۃ میں شمار نہیں کرنا۔ مثلا بکریاں ہیں، ابھی 40 بکریوں سے نصاب بنتا ہے، لیکن کچھ حیوانات ہیں کہ جن کو نصاب کے اندر شمار کیا ہی نہیں جاتا۔ ان میں سے ہے جیسا کہ شہید نے اپنی عبارت میں بھی کہا ہے، لا تعد اکولہ تو فتح حمزہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، یعنی وہ حیوان جس کو خصوصی طور پر پالا گیا ہے تاکہ اس کو گھر میں مثلا پکائیں اور اس کو ذبح کر کے کھائیں۔ اگر 40 بکریاں ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہے اکولہ ہے، یعنی خصوصی طور پر پالا گیا جانور جو گھر میں پکانے کے لیے ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ اکولہ کو جو خصوصی طور پر پالا گیا جانور اس کو علیحدہ کیا جائے گا، باقی 39 بچ جائیں گی، تو 39 پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ حد نصاب پر نہیں پہنچ رہے، نصاب میں سے اس میں کمی آ گئی ہے۔ ہاں، اگر جو مالک ہے حیوانات کا وہ ان کو زکوٰۃ کے طور پر دینا چاہے، مثال کے طور پر 41 اس کے پاس بکریاں ہیں، ان میں سے ایک وہ خصوصی طور پر جو پالا ہے اس نے جانور گھر میں کھانے کے لیے، اس کو زکوٰۃ کے طور پر دینا چاہے تو وہ کافی ہوگا اور صحیح ہوگا، کیونکہ جو خصوصی طور پر جانور پالا گیا ہے کھانے کے لیے، گھر میں پکانے کے لیے، وہ کوئی مریض تو نہیں ہو جاتا یا اس کو کوئی اچھوت کی بیماری تو نہیں لگ جاتی، صرف اس کو اس وجہ سے مثلا نصاب میں نہیں شمار کیا گیا کہ وہ کھانے کے لیے اس نے پالا ہے، گھر میں رکھنے کے لیے اس نے پالا ہے، تو شوقیہ جو گھر میں پکانے اور کھانے کے لیے پالا گیا ہو اکولہ اس کو کہتے ہیں، اور اس کو نصاب میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ایک اور جانور جس کو نصاب میں بھی شمار نہیں کیا جاتا اس کو فحل و ضراب کہتے ہیں، ضاد کے ساتھ، فحل و ضراب، یعنی وہ نر جانور کہ جس کو چرواہا یا مثلا مالک اپنے ریوڑوں میں رکھتا ہے، تو وہ نر جانور ہوتا ہے تاکہ اس کے ساتھ دوسرے مادہ جانوروں کی جفتی کرائی جائے اور تولید نسل کی جائے حیوانات کی، تو اس کو بھی حیوانات میں ہوتے ہوئے بھی نصاب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ مراد وہ مقدار ہے کہ جتنی اس کی ضرورت ہو اس کے جناب علی ریوڑ وغیرہ کے لیے، جفتی کے لیے، اتنی مقدار میں تو وہ خارج ہوں گے، لیکن اگر بہت زیادہ ہوں، مقدار سے جو زائد ہوں گے وہ پھر نصاب میں شمار کیے جائیں گے۔ اب اس کی مثال ایسے ہوگی کہ اگر 40 بکریاں ہیں اس کے پاس اور ان میں سے 10 نر حیوان ہیں اور تمام کی ضرورت ہے تولید نسل کے لیے، جفتی کرانے کے لیے، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ 10 جو ہیں جب 40 میں سے کم ہوں گی تو باقی 30 بچ جائیں گی، 30 تو نصاب بھی نہیں بنتا۔ لیکن اگر 50 بکریاں اس کے پاس ہوں اور ان میں سے 10 نر ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چونکہ باقی حد نصاب کو پہنچتی ہیں۔ اور اگر اس کے پاس 45 گوسفند یا بکریاں ہوں جن میں سے 10 وہ حیوانات ہیں جو نر ہیں اور جفتی کے لیے فحل و ضراب ہیں، تو 5 اس کی ضرورت ہیں اور 5 جو ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں، تو پھر وہ 5 جب شمار ہوں گے تو وہ کیا ہے،
40 تک پہنچ جائے گا، اور 5 اس کی ضرورت کے ہیں تو وہ شمار نہیں ہوگی، تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ تھا کہ جناب علی کون سے حیوانات کو نصاب کا جز قرار دینا ہے اور کون سے ان کو نصاب کا جز قرار نہیں دینا۔ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ضمن میں جو مطالب ہوں گے ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ فرمایا وَلَا تُعَدُّ الْعَقُولَةُ بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ وَهِيَ الْمُعَدَّةُ لِلْعَقْلِ، اس حیوان اور جانور کو نصاب کی جو ہے حیوانات میں شمار نہیں کیا جائے گا جس کو عقولہ کہتے ہیں، یعنی وہ جانور ہے کہ جس کو کھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، پالا جاتا ہے خصوصی طور پر۔ وَتُؤْخَذُ مَعَ بَذْلِ الْمَالِكِ لَهَا لَا بِدُونِهِ، اچھا اگر کسی انسان کے پاس 40 جانور ہیں، ان میں سے ایک عقولہ ہے، 39 باقی بات کے بکریوں کی بات کر لیتے ہیں، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ 39 نصاب نہیں ہے اور 40 معقولہ ہے، اس کو نصاب میں شمار ہی نہیں کرنا۔ اب ایک اور مسئلہ، وَتُؤْخَذُ مَعَ بَذْلِ الْمَالِكِ لَهَا، اگر مالک کے پاس 41 بکریاں ہیں، ان میں سے ایک عقولہ ہے، باقی 40 نصاب پورا ہے، اس پر ایک بکری جو ہے زکوٰۃ میں واجب ہے۔ اب وہ باقی بکریوں میں بھی دے سکتا ہے اور خود کھانے کے لیے جو پالی گئی ہے اس کو بھی دے سکتا ہے۔ اگر وہ اس کو دینے پر راضی ہو، خود دینا چاہے تو اس کو زکوٰۃ میں لیا جا سکتا ہے۔ تو اخذو یعنی وہ عقولہ کھانے والی جو بنائی گئی ہے، اس کو خصوصی طور پہ پالا گیا بکری کو، اس کو زکوٰۃ میں لیا جائے گا مع بذل المالک لہا، جب مالک اس کو دینا چاہتا ہو، خرچ کرنا چاہتا ہو، زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا چاہتا ہو، لا بدون ہی، لیکن اس کی مرضی کے بغیر مصدق یا عامل زکوٰۃ اس کو لے نہیں سکتا کہ اس کو کہے کہ میں آپ کی یہ عقولہ والی بکری جو ہے نا لینا چاہتا ہوں جس کو آپ نے خصوصی طور پر پالا ہوا ہے۔ وَلَا فَحْلُ الضِّرَابِ وَهُوَ الْمَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِضَرْبِ الْمَاشِيَةِ عَادَةً لَا تُعَدُّ الْعَقُولَةُ وَلَا فَحْلُ الضِّرَابِ، اور نصاب کے اندر شمار نہ ہونے والے جانوروں میں سے وہ نر جانور بھی ہے جس کو فحل و ضراب عربی میں کہتے ہیں، وَهُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ، وہ جانور نر جانور ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، لِضَرْبِ الْمَاشِيَةِ عَادَةً عموماً مادہ جانوروں کے ساتھ جفتی کرانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی تولید نسل کے لیے جس نر جانور کو رکھا جاتا ہے ریوڑ کے اندر تو اس کو فحل و ضراب کہتے ہیں، وہ بھی ایک خاص کام کے لیے ہوتا ہے تو اس کو بھی نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ فَلَوْ زَادَ كَانَ كَغَيْرِهِ فِي الْعَدِّ، شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ضرورت کی مقدار کے مطابق ہو فحل و ضراب اور وہ نر جفتی کے لیے جو رکھا گیا ہے تو وہ تو شمار نہیں ہوگا۔ فلو زادہ، لیکن اگر احتیاج اور ضرورت سے زیادہ فحل و ضراب رکھے گئے ہوں کان کغیرہ فی العد، تو پھر ان کو دوسرے جانوروں کی طرح شمار میں لایا جائے گا۔ اما الاخراج فلا، لیکن جس طرح پہلے عقولہ میں بھی بحث ہو چکی ہے، وہ جانور جس کو کھانے کے لیے یہ تیار کیا گیا تھا اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ میں اگر دینا چاہیں تو لیں گے۔ عقولہ میں کہا تھا کہ اگر مالک اس کو دینا چاہے تو زکوٰۃ میں اس کو لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہوتی۔ اب فحل و ضراب کو بھی شمار نہیں کیا جائے گا نصاب میں، لیکن اگر مالک اس کو دینا چاہے زکوٰۃ کے طور پر تو فرماتے ہیں فلا، اس کو زکوٰۃ کے طور پر نہیں لیا جائے گا مطلقاً، چاہے وہ ضرورت کے مطابق ہو یا ضرورت سے زائد ہو اور وہ کیا ہے زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہو۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اصل میں علماء کے ذہن میں ہے کہ روایت معتبرہ کے اندر
फहल व दिराब को ज़कात में लेने से और ज़कात में शुमार करने से मना किया गया है। तो ये जो नहीं और मना है ये तासीसी है, इसको बतौर मुतलक यानी ममनू हो गया है कि इसको ज़कात के तौर पर न गिनना है न इसको लेना है। लेकिन मुमकिन है, और जैसा कि बाज़ उलमा से मंसूब भी है, वो कहते हैं कि ये कोई मरीज जानवर तो नहीं होता, इसकी कीमत कम तो नहीं हो जाती, इसको लेने या शुमार करने से मना किया गया था कि चूंकि उनकी ज़रूरत के लिए है और एक ख़ास काम के लिए इसको उन्होंने पाला हुआ है तो इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, मरीज जानवर की तरह तो नहीं है। तो बहरहाल शहीद सानी का नजरिया ये है कि इसको ज़कात के तौर पर निकालना मुतलकन ममनू है, चाहे उसके पास फहल व दिराब ज़रूरत जितने हों या ज़रूरत से कोई ज़ैद भी मौजूद हो और वो देना चाहता हो। चूंकि रिवायत में मन आई है तो फिर इससे ममनू हो जाएंगे, इसको निकाल भी नहीं सकते ज़कात के तौर पर। वफ़िल बयान औजब अद्दहा मा तसावे ज़ुकूर वल इनाथ औ ज़ियादत ज़ुकूर दून मा नक़सा व अतलक़ा। फाहल व दिराब के बारे में शहीद सानी का नजरिया तो गुजर गया, उन्होंने इसमें तफसील दी है कि शुमार तो मुतलकन नहीं कर सकते और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हों तो फिर वो दूसरे जानवरों की तरह शुमार हो जाएगा, और मुतलकन इसको ज़कात के तौर पर नहीं निकाल सकते क्योंकि रिवायत में इसकी मन आई है। लेकिन शहीद अव्वल ने अपनी किताब अल बयान में, जो फिक़्ह की एक जामे किताब है, उसमें उन्होंने एक तफसील दी है, शहीद सानी उसको यहाँ पर बयान करना चाहते हैं। वो तफसील क्या है, अगर इंसान के जानवर जो हैं उनमें नर और फहल व दिराब की तादाद मादा के बराबर हो, मुअन्नस जो उसमें हैवानात हैं उनके बराबर हो, या नर ज्यादा हों, तो उस सूरत में वो जो नर है और फहल व दिराब है उसको भी शुमार किया जाएगा। लेकिन अगर नर किया हूं मादा से कम तर हूं तो उस वक्त नर को निसाब के अंदर शुमार नहीं किया जाएगा। ये तो मतलब है जनाब शहीद अव्वल का। वफ़िल बयान औजब अद्दहा मा तसावे ज़ुकूर वल इनास है। शहीद अव्वल ने अपनी किताब अल बयान में वाजिब करार दिया है कि उन फहल दिराब को भी शुमार किया जाए मा तसावे ज़ुकूर वल इनास है, जब नर और मादा की तादाद बराबर हो। इतने ज्यादा तो फहल व दिराब नहीं रखे जाते, इसका मतलब ये है कि उसके हैवानात में नर भी हैं और मादा बराबर है, क्योंकि फहल व दिराब तो उस खास जानवर को कहते हैं कि जिसको फिर उसने उस खास काम के लिए पाला होता है। ये नहीं होता कि जितने भी जो मुज़क्कर उसके पास जानवर है वो सारे फहल व दिराब शुमार हो जाए, इस तरह तो फिर मुज़क्कर जानवरों पे ज़कात होगी ही नहीं। तो शहीद अव्वल का मतलब ये है कि उन्होंने वाजिब करार दिया है फहल व दिराब जैसे जानवरों को भी शुमार करने को निसाब में, जब मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर हों, या फिर मुज़क्कर जो है उनकी तादाद ज्यादा और मुअन्नस कम हो, तो फिर सबको शुमार किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से फहल व दिराब के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाते हैं। अब इनको अलहदा उसने यानी कि पाला हुआ नहीं है खास तौर पर। दून मा नक़सा, लेकिन अगर नर की तादाद मादा और मुअन्नस हैवानात से कम हो तो फिर उनको शुमार नहीं किया जाएगा मुअन्नस को। व अतलका, और इस हुक्म को उन्होंने मुतलक छोड़ दिया है। गोया के शहीद सानी यहाँ पर एतराज करना चाहते हैं दबे लफ्ज़ों में, और शहीद अव्वल की इबारत में फरमाते हैं कि जनाब अली आपने कहा है कि जब नर की तादाद मुअन्नस की तादाद से कम तर हो तो फिर उस सूरत में उसको मुतलकन शुमार नहीं किया जाएगा। आप ये तो बता देते
کہ اس میں مقدار حاجت کو مد نظر رکھا جائے گا، یا حاجت جتنے ہوں، ضرورت جتنے ہوں یا ضرورت سے زیادہ ہوں، سب کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ کون سے قانون کے تحت اور کس زاویہ نگاہ سے آپ نے تفصیل دی ہے کہ اگر مذکر اور مؤنث برابر ہوں تو مذکر کو شمار کر لیں، اگر جناب علی مذکر زیادہ ہوں اور مؤنث کم ہوں تو پھر بھی مذکر کو شمار کر لیں، لیکن اگر مؤنث کی تعداد ایک آدھ زیادہ ہو اور مذکر ایک آدھ کم ہو تو پھر بالکل مذکر کو شمار ہی نہیں کرنا۔ یہ کہاں سے آپ نے تفصیل نکالی ہے؟ تو شہید ثانی گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو تفصیل دی ہے وہ بہتر ہے، اور وہ ایک زاویہ نگاہ کے تحت ہے، دلیل بھی اس کی کیا کرتی ہے، تائید کرتی ہے۔ اگر فحل و ضراب اور نر حیوانات اس نے ضرورت کے لیے پالے ہوں، جفتی کرانے کے لیے پالے ہوں، تو پھر اس صورت میں ان کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر فحل و ضراب اس نے مطلقاً پالے ہوئے ہیں، ضرورت کے بغیر بھی پالے ہوئے ہیں، بہت سارے جانور اس میں کیا ہیں، وہ نر ہیں، تو اس وقت ان کو شمار کرنے میں جو ضرورت سے زیادہ ہیں ان کو شمار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب کون سی دلیل ہے کہ اکولا کو جو کھانے کے لیے جانور پالا گیا ہے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا؟ روایت ہے صحیح و سند عبد الرحمن بن ابی عبداللہ نے نقل کی ہے امام صادق علیہ السلام سے، لیس فی الاکیلۃ ولا فی الربا التی تربی اثنین ولا شاۃ لبن ولا فحل الغنم صدقۃ۔ جو جانور کھانے کے لیے تیار کیا گیا، جو ربا ہے، جو جانور کو جو دو جانوروں کو پالتی ہے، اور دودھ کے لیے جو جانور پالا گیا ہے، اور فحل غنم یعنی جو فحل و ضراب بھی اس کو کہتے ہیں، نر بھی کہتے ہیں، سانڈ بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس میں صدقہ اور زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وسائل وشیہ بابدہم ابواب زکوٰۃ انعام میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں پہلے نمبر پر اکیلا کا لفظ ہے۔ اکیلا اکولا کو کیا ہے، اس میں لغات ہیں۔ اسی طرح حدیث ہے موثقہ سماع بن مہران سکا جلیل القادر امام صادق علیہ السلام سے، لا تؤخذ الاکولۃ والاکولۃ الکبیرۃ من الشاۃ فی الغنم ولا والد ولا الکبش الفحل۔ تو گویا کہ یہ روایات جو ہیں دلیل ہیں کہ جو کھانے کے لیے جانور پالا گیا ہو جس کو اکولا کہتے ہیں اس کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کو شمار ہی نہیں کیا جائے گا نصاب میں۔ اسی طرح فحل و ضراب کا بھی ذکر ہے اس میں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جو فحل ضراب اور نر اس کے ریوڑ میں موجود ہیں تو ان کو شمار کیا جائے گا، شہید ثانی کا نظریہ ہے۔ لیکن صاحب جواہر فرماتے ہیں شہید ثانی کے علاوہ کوئی اس کا قائل نہیں ہوا۔ جواہر الکلام فی شرح شرح الاسلام، شیخ محمد حسن نجفی، شیخ انصاری جنہوں نے مقاصد اور رسائل لکھی، ان کے بھی استاد تھے۔ اچھا، فحل و ضراب کو تو بطور مطلق زکوٰۃ کے طور پر نکالا ہی نہیں جا سکتا، یہ جو حکم بیان کیا تھا، چاہے ضرورت جتنے رکھے ہوئے ہوں چاہے ضرورت سے زیادہ رکھے ہوں۔ کیوں جناب؟ اس کی دلیل ہے کہ موثقہ سماع بن مہران میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لا تؤخذ الاکولہ ولا والدہ ولا الکبش الفحل، تو اس میں لا تؤخذ یعنی نہیں وارد ہوئی ہے۔ جبکہ مشہور علماء و فقہاء شیعہ فرماتے ہیں کہ اگر مالک اس کو زکوٰۃ میں دینا چاہے تو زکوٰۃ میں اس کو نکالنا جائز ہے، چونکہ وہ کوئی مریض تو نہیں ہو جاتا نا، فقط اس کو شمار کرنے سے یا اس کو لینے سے اس وجہ سے منع کیا گیا چونکہ مالک نے اس کو ضرورت کے تحت پالا ہوا ہے۔ لیکن جب کیا کرے گا خود مالک اس کو دینا چاہے گا تو پھر اس کے حق کی رعایت بھی ہو جائے گی، اور پھر وہ کیا ہو جائے گا، ممنوعیت ساقط ہو جائے گی۔ یہاں تک شہید
اول کے بیان کا تعلق ہے تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ اگر مذکر مونس برابر ہوں یا مذکر زیادہ ہوں تو پھر ان کو شمار کر لیا جائے گا، لیکن اگر مذکر کم ہوں تو پھر کیا شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، شہید ثانی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی انہوں نے معیار نہیں دیا بلکہ مطلق چھوڑ دیا ہے۔